آج میں جماعت کے ایک دیرینہ خادم کرم چودھری حمید اللہ صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی۔ اب وکیل اعلیٰ تھے تحریک جدید پاکستان کے، صدر مجلس تحریک جدید انجمن احمدیہ تھے، اور افسر جلسہ سالانہ بھی ایک لمبے عرصے سے افسر جلسہ سالانہ کی خدمت پر بھی ایک لمبے عرصے سے مامور تھے۔ 7 فروری کو طاہرہ انسٹیٹیوٹ میں ان کی وفات ہوئی 87 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرم چودھری صاحب کے والد کا نام بابو محمد بخش صاحب اور والدہ کا نام عائشہ بی بی صاحبہ تھا۔ بیرا کے نواحی علاقے کے رہنے والے تھے لوگ۔ چودھری صاحب 1934 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے ان کی پیدائش سے کوئی 5 سال پہلے احمدیت قبول کی تھی۔ وہ اپنی قبول احمدیت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ایک خواب تعبیر کر رہا ہوں، اور خواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنگلہ بکھو والا سرگودے میں تھا۔ میں والے میں محکمہ نہر میں کام کرتے تھے، تو بنگلے میں رہتے تھے۔ بنگلہ بنکھو والا میں ماہ اکتوبر 1929 بوقت قریباً 2 بجے رات کو یہ نظارہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یا دورے پھرتے رہتے تھے، تو اس دوران میں وہاں رات انہوں نے وہاں بسر کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نظارہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلی پر تشریف فرما ہے، اور رانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح انگلیوں پر ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ رخ مبارک مشرق کی طرف ہے۔ مجھے فرمایا کہ جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں اس پر میں فوراً اٹھا اور دیکھا تو ایک چول ڈھیلی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے غلام کی جان بچا لی ہے، آگے یا پیچھے گرتا تو سر پھوٹ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک نئی دفتری کرسی ہے، جس کے آرمز آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ احمدیت کی کرسی ہے، یعنی بعد دلائل اور حقیقی اسلام۔ اس کے بعد بندہ بیدار ہو گیا۔ یہ ان کے والد کے اسلام احمدیت قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ چودھری صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے جب 1946 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وقف کی تحریک کی، جو تحریک کی ہوئی تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئیں، اور حضور سے فرمایا، حضور سے عرض کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس کے بعد مسلم موعود نے کچھ ہدایات دیں کہ اس کو آئندہ اسکول میں پڑھاتے رہیں۔ 1949 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وکالت دیوان ربا کی ہدایت پر انٹرویو کے لیے ربا تشریف لائے۔ تحریری امتحان کے بعد خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے خود ان کا انٹرویو لیا۔ اس وقت ناطران کی میٹنگ ہو رہی تھی انجمن احمدیہ کے۔ خلیفۃ مسیح ثانی میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ نے وہیں انہوں بلا لیا
جو بھی 3-4 لڑکے تھے اس وقت، چودھری امید اللہ صاحب تھے، مصلح الدین صاحب تھے، سمیر اللہ صاحب تھے. تو بہرحال خلیفۃ المسیح ثانی نے انٹرویو لیا اور خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت پر ان کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی. بی ایس سی میں خلیفہ ثانی کے ارشاد پر انہوں نے بی ایس سی کیا. بی ایس سی میں صوبہ بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی. پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فرسٹ ایئر میں ایم اے ریاضی کیا. 1955 میں تعلیم اسلام کالج میں استاد مقرر ہوئے اور پھر صدر شعبہ ریاضی مقرر ہوئے. ان کی شادی 1960 میں رضیہ خانم صاحبہ سے ہوئی، جو عبدالجبار خان صاحب سرگودا کی بیٹی تھیں. 1974 تک ٹی آئی کالج ربا میں خدمات انجام دیتے رہے. کالج کے قوم آئے جانے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اپنے کالج سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وقف زندگی تھے. اب نیشنلائز ہو گئے تھے کالج، اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ حکومت کے ادارے میں پڑھے. تو جو وقف زندگی تھے، بعضوں کو، ساروں کو نہیں، بعض کو تقریباً یہ ہدایت دی تھی کہ جاری رکھیں کام وہیں کالج میں، وہاں بھی ضرورت ہے، اور بعض کو یہی مشورہ دیا، یہی ہدایت کی کہ جماعت کی خدمت میں آ جائیں. بہرحال انہوں نے جب وہاں سے استعفیٰ دیا تو ان کو تقریباً ثالث نے ناظر ضیافت مقرر کیا. 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وکیل اعلیٰ تحریک جدید مقرر فرمایا، جسے کچھ عرصے بعد تک جس کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی کچھ عرصے تک آپ ایڈیشنل صدر مجلس تحریک جدید بھی رہے. پھر 1989 میں جوبلی سال جو تھا 89، اس میں صدر مجلس تحریک جدید مقرر ہوئے آپ، اور وفات تک یہ خدمات بجا لاتے رہے. اس کے علاوہ آپ 1986 تا وفات ایڈیشنل ناظر اعلیٰ کے طور پر بھی ہنگامی حالات جو تھے سندھ وغیرہ کے، ان کے نگران رہے. خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کے زمانے میں آپ کو امیر مقامی بننے کا بھی، ربا میں امیر مقامی بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. مجلس خدام الاحمدیہ مقامی ربا اور مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں مختلف حیثیتوں سے خدمات بجا لاتے رہے، اور اس کے بعد 1969 سے 1973 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ مقرر ہوئے. اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک ہی مرکزی خدام الاحمدیہ تھی اور مرکز سے اس کا کنٹرول ہوتا تھا، ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ صدر نہیں مقرر ہوتا تھا. 1969 میں جب خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کو صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ مقرر فرمایا تو اس موقع پر حضور نے فرمایا جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، جو بعض اقتباس یہ لمبا ہے جو میں خلیفۃ المسیح ثالث کے تقریر سے لوں گا، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی اولاد کے لیے بھی اور روحانی اولاد کے لیے بھی، جماعت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہدایات اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ان کو پلے باندھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ صدر بننے والے نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس عہدے سے سبکدوش ہونے والے مخلص نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے اور آنے والے کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہلوں سے زیادہ کام کر کے دکھائیں. فرمایا کہ ہم کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے. ہمارا ہر فرد جس پر نئے سرے سے ذمہ داری عائد کی جاتی ہے
ان کو پہلوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلاؤ اور وسعت آ رہی ہے، جماعت کے کام بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ غرض میں بتا رہا تھا کہ جنہوں نے مجلس کی صدارت کا چارج لیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی رشتے کے لحاظ سے خاندان کے فرد نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے 24 سال سے پہلے غالباً مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع صدر تھے، بہرحال، اور وہ ان کا خونی رشتہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، یہ خاندان کے فرد نہیں ہیں، لیکن روحانی رشتے کے لحاظ سے ہر شخص اپنی ہمت اور کوشش اور اپنی دعا اور عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نتیجے میں روحانی اولاد بننے کے قابل ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانی اولاد بننے کے قابل ہے، اور سچا اور حقیقی روحانی بیٹا اسے بننا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو جسمانی اولاد سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ محض روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ جسمانی تعلق تو ایک دنیاوی تعلق ہے، مذہب یا روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے، اور یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جسمانی تعلق رکھنے والے ہیں، رشتہ تعلق رکھنے والے ہیں یا خونی تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے ورثہ میں کسی کو کچھ دیتے ہیں، نہ ہی انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے ورثہ میں کچھ دیتے ہیں، کیونکہ ورثے کا تعلق جسمانی قرابت سے ہے، اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک روحانی فیوض و برکات کا تعلق ہے، وہی حقیقت، وہی صداقت اور وہی حکمت ہے، وہی دراصل صحیح معنی ہیں کسی شخص کی روحانی اولاد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی منشا اور فرمان کے مطابق قائم کیا، اور ہر شخص اپنے اخلاص اور اثار کے مطابق اپنا اجر پاتا ہے۔ بس اصل میں یہی روحانی اولاد ایک روحانی وجود کی اولاد ہے، اس کی جسمانی اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہی حقیقی اولاد ہے۔ اسی واسطے آپ نے اپنی جسمانی اولاد کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کو روحانی وجود بنا دیا۔ اگر محض جسمانی اولاد ہونے میں کوئی خوبی ہوتی تو آپ کو نہ ان دعاؤں کے کرنے کی ضرورت تھی، نہ ان کی قبولیت کی حاجت ہوتی۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ روحانی رشتہ مضبوط ہو، خواہ جسمانی تعلق نہ بھی ہو۔ اس واسطے وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض جسمانی اولاد ہونا کوئی بڑائی ہے۔ بعض لوگ اسلام میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محض اس لیے دشمنی کی کہ وہ آپ کی جسمانی اولاد تھے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ چونکہ جسمانی اولاد تھے اس لیے ان کو عزت حاصل ہو گئی، لیکن اس رشتے کے نتیجے میں کوئی انہیں بزرگی دیتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے۔ یہ باتیں دونوں اس میں آ گئیں کہ جو اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ جسمانی اولاد ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اگر کوئی عزت دیتے ہیں اور بزرگی دیتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ اصل تعلق روحانیت کا ہے۔ جسمانی اولاد میں اگر یہ تعلق پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے، ان میں اثار اور قربانی اور بے نفسی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے۔ جسمانی اولاد میں یہ تعلق اور پختگی اگر قائم ہو گئی ہے، جو روحانی فیض ہے وہ حاصل کر لیا ہے نبی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے۔ اور جس نے جسمانی اولاد نہ ہونے کے باوجود روحانی اثر کو قبول کر کے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہ میں حقیقی اولاد جیسا بنا دیا،
اس کے متعلق یہ کہنا کہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ جسمانی تعلق نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور مرتبہ نہیں پا سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ بس روحانی جسمانی تعلق نہ بھی ہو تو روحانی اولاد بن کے اگر اس کا حق ادا کر دیا تو وہ مرتبہ پا گیا، اور اس کے مطلب یہ کہنا کہ عزت اور مرتبہ نہیں پاتا وہ غلط کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل صراط مستقیم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور احترام کو حاصل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق خدا تعالیٰ کے دین کے کام کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول کرتا ہے، خواہ اس کا معمور زمانہ سے جسمانی تعلق ہو یا نہ ہو۔ بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا جسمانی تعلق ہے اس لیے ان کو بڑا کہنا چاہیے، وہ بھی غیر معقول بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جسمانی تعلق ہے اس لیے اچھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ورثے میں عزت و احترام کو پا لیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح پر تو ورثے میں کسی کو عزت و احترام نہیں ملا کرتا، بس جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جسمانی رشتہ نہیں ہے اس لیے اکرام اور بزرگی نہیں مل سکتی، یہ غلط ہے۔ غرض جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو جسمانی تعلق ہے اس لیے ضرور بزرگی مل جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ اصل میں روحانی تعلق نام ہے تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کا، اپنے نفس پر ایک موت وارد کرنے کا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنے کا، اپنی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک نئی اور پاک زندگی حاصل کرنے کا، یہ اصل تعلق ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ فرمایا غرض اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 3 سال میں خدام الانبیاء نے خاصی ترقی کی ہے، لیکن پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کی طرح خدام الانبیاء کے لیے کوئی ایک چوٹی مقرر نہیں کہ جہاں جا کر وہ یہ سمجھیں کہ بس اب ہم آخری بلندی پر پہنچ گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے پہاڑ کی چڑھائی ہے کہ جس کی چوٹی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر عرض رب کریم ہے، اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ غیر محدود ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہماری زندگی اور حیات ہے، کہ ہم کسی جگہ پر تھک کر بیٹھنا چاہیں یا کسی جگہ ٹھہر کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا۔ نہیں، ہمارے لیے غیر محدود ترقیات اور رفتیں مقدر کی گئی ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں اور واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص اور اثار اور محبت ذاتی اپنے لیے محسوس کرے تو وہ ہم پر فضل نازل کرتا چلا جائے گا اور کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ سے اور زیادہ پیار حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس سے وہ اور زیادہ دور اور بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ الفاظ جو آپ نے نصیحت فرمائی چوئی صاحب کو، اور چوئی صاحب کی وجہ سے آج سے ہم میں بھی یہ الفاظ پہنچے، یہ بھی جب ہر وقت زندگی اور ہر کام کرنے والا اور ہر خاندان کا جو تعلق رکھنے والا ہر فرد ہے وہ بھی ان باتوں پہ غور کرے تو چوئی صاحب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کی وجہ سے یہ سنہری الفاظ ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو ملے۔ خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں 1970 کے اجتماع خدام الانبیاء مرکزیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک مخلص بچے کو جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جسمانی تعلق تو نہ تھا لیکن روحانی تعلق بہت پختہ تھا، خدام الانبیاء کی صدارت سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی کوششوں میں برکت ڈالی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔
یا پھر ان کو خدا علیہ احمدیہ کی خدمت صدر سے فراغت ہوئی اپنے ٹرن پوری کر کے، تو اس وقت جو ان کے الوداعی تقریب میں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا، اور ان کے بارے میں جو بھی لکھا گیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں یقیناً، کہ آج کی یہ خصوصی تقریب چودھری صاحب کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چودھری حمید اللہ صاحب کا 4 سالہ دور صدارت تاریخ خدام الاحمدیہ میں ایک زرعی باب کا اضافہ ہے، جس میں خدام الاحمدیہ عالمگیر نے اپنی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خصوصی رہنمائی میں خلافت ثالثہ کے دور کی بات ہے ہر شعبے میں نمایاں کام کیا۔ چودھری حمید اللہ صاحب نے انتہائی خاکساری، بے نفسی اور مسلسل محنت کے ساتھ نوجوان نسل میں اطاعت اور وفاکیشی اور خلافت سے وابستگی جیسی دلکش صفات کو اجاگر کیا، جو ان کے مستقبل کے لیے نشان راہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے دور صدارت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثالث اید اللہ کی خواہش کے مطابق خدام الاحمدیہ کے ہر شعبے نے نمایاں ترقی کی۔ آپ کے دور صدارت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زرعی ارشادات کو کتابی شکل میں مشعل راہ کے نام سے شائع کیا گیا۔ اطفال احمدیت کے لیے کتابچہ یاد رکھنے کی باتیں شائع ہوا۔ مجلس مرکزیہ کا عمومی اور خصوصی مالی نظام مستحکم ہوا۔ آپ ہمیشہ اس طریقۂ کار پر محبت اور فدائیت کے ساتھ سختی سے کاربند رہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے ہر حکم کو اور ہر حکم اور اشارے کی دل و جان سے اطاعت کی جائے، اور حضور کے جملہ ارشادات کا لفظاً و معناً تعمیل میں ہر ممکن وسیلے کو بروئے کار لایا جائے۔ صدارت کی عظیم ذمہ داری سے قبل مختلف وقتوں میں آپ کو مرکزی مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس الوداعی تقریب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ نے بھی مختصر خطاب فرمایا، اس کا بھی بعض مختصر حصہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا، جانے والے کے متعلق تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسن جزا دے، اور آنے والے کے متعلق یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اور مقبول خدمت کی توفیق عطا کرے۔ مجلس خدام الاحمدیہ مختلف ادوار میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے جہاں دنیا اسے آج دیکھ رہی ہے۔ ابتدا اس کی ایک چھوٹے سے بیج کی مانند تھی، اور اس وقت ایک صحت مند بھرپور جوانی والے خوبصورت درخت کی شکل یہ بیج اختیار کر گیا ہے۔ ہر صدارت نے اپنی صدارت کے زمانے میں 2 کام کیے، کسی نے بہت ہی اچھے طریقے پر اور کسی نے درمیانے طریقے پر، اور کسی نے اپنا وقت گزارا۔ بعض پہلوؤں کے لحاظ سے بہرحال 2 کام کیے ہر صدارت نے، ایک جو روایات بن چکی تھیں ان کو قائم رکھنے کی صحیح کی کوشش کی، اور دوسرے جو ضروریات پیدا ہو چکی تھیں ان سے نمٹنے کے لیے کوشش کی۔ نئی باتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، نئی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کوشش کی۔ ایک زندہ وجود کو یہی 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا، مجلس خدام الاحمدیہ کی زندگی قیامت تک کے لیے ممتد ہے، کیونکہ اس تنظیم کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہدی کی جماعت کے ساتھ ہے جس کے متعلق یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت تک کی ذمہ داریاں اس کی جماعت پر ڈالی جائیں گی۔ قیامت تک وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اصولاً بھی اور تفصیلاً بھی امت محمدیہ سے ہے اور اسلام سے ہوگا۔ چونکہ جماعت احمدیہ کی زندگی قیامت تک ممتد ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کی تمام ذیلی تنظیموں کی زندگی بھی قیامت تک ممتد ہے، اور ہر دور جس میں سے بنیادی تنظیم، اصلی تنظیم یعنی جماعتی تنظیم یا اس کی ذیلی تنظیم ہے جس میں سے گزریں، ہر دور میں پہلی خوبصورتی اور حسن اور جمال کو محفوظ رکھنا اور اس میں زیادتی کرتے چلے جانا یہ فرض بن جاتا ہے ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا۔ بس اس بات کو ہماری ہر سطح کی پر اور ہر تنظیم کو
اور ہر نظام جماعت کے بھی ہر عہدیدار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا۔ فرمایا کہ ہر نئے آنے والے صدر پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے صدر نے 2 سال پہلے سے قبل کی حالت کو قائم رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جو کام کر کے دے گیا ہے پہلا صدر، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نئی ہدایات مرکز ہدایت یعنی خلافت سے جاری ہوتی ہیں، خلیفہ وقت سے نئی ہدایات ملتی ہیں، نئی ذمہ داریاں نئے حالات کے مطابق ڈالی جاتی ہیں، پرانی روایات کو قائم بھی رکھنا ہوتا ہے، اور نئی ضرورتوں کے حصول کے لیے اور نئے مسائل کے سمجھنے کے لیے نئی کوشش نئے عزم کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھائی اور بچے حمید اللہ صاحب کو جو انہوں نے جماعت کے لیے کیا، جس رنگ میں ذمہ داریوں کو نبھا، اس پر انہیں آسن جزا دے، اور انہیں بھی توفیق دے کہ مزید جو ذمہ داریاں اور دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں دین کے کندھوں پر پڑیں، مزید جو ذمہ داریاں دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں بھی ان کے کندھوں پر پڑیں، آخر وقت تک انہیں وہ اسی طرح خوش اسلوبی سے نبھاتے چلے جائیں اور ادا کرتے چلے جائیں۔ 1974 کے ہنگامی حالات میں بھی چودھری صاحب نے خدمت ثالث کی ہدایت کے مطابق جو ہنگامی سیل قائم ہوا تھا، اس میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ خلیفہ مسیح راوے رحمہ اللہ تعالیٰ کے لندن ہجرت کے بعد حضور کے ارشاد پر یہاں آئے اور 1 سال سے زائد عرصہ یہاں رہے، اور یہاں بھی جو جماعتی مرکزی نظام تھا اس کو قائم کرنے اور اس کو سیٹ کرنے میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا۔ 1982 سے 1999 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ کی خدمت کی توفیق پائی۔ اس وقت شرط نہیں ہوتی تھی عرصے کی، یہ تقریباً 17 سال تقریباً صدر انصار اللہ رہے۔ پھر انصار اللہ میں جب صدر تھے تو انصار اللہ کے متعلق حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے ارشادات پر مشتمل سبیل الرشاد کی پہلی جلد مرتب کر کے شائع کی گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں توسیع اور تعمیر کا قابل قدر کام ہوا۔ جماعت احمدیہ کی 7 سالہ جوہری منصوبہ بندی کمیٹی تھی۔ 1999 کے جو تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمت سر انجام دی۔ اس سے قبل آپ کو سیکرٹری 7 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبہ بندی کمیٹی کے طور پر خدمات بجانے کی توفیق ملی۔ 2005 میں مرکزی کمیٹی خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی 2008 کے صدر کے طور پر بھی خدمات بجاتے رہے۔ 2005 میں مقرر ہوئے تھے صدر خلافت احمدیہ جوبلی کمیٹی 7 سالہ خلافت احمدیہ مرکزی کمیٹی جو تھی خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کی، اور اس کا کیونکہ کام مستقل تھا، اب تک یہ اسی کے صدارت کرتے رہے۔ ابھی بھی بعض چیزیں اس کی شائع ہو رہی ہیں۔ اپریل 2003 میں خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ کی وفات کے موقع پر انتخاب خلافت کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ بطور وکیل اعلیٰ اپنے افریقہ اور یورپ سمیت متعدد ممالک کے دورے بھی کیے۔ 1973 میں محترم سید میر داؤد احمد صاحب کی وفات پر خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افسر سلطنانہ مقرر کر دیا۔ 1973 تا وفات آپ بطور افسر سلطنانہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ گو پاکستان میں 1983 کے بعد جلسے تو نہیں ہوئے، لیکن باقاعدہ نظام